بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کے سبق نمبر 109 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے قرآن کریم کے خصائص و امتیازات۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن کریم کی خصوصیات کیا ہیں، وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم دیگر الہامی کتابوں سے ممتاز ہے۔ اس کو قرآن کریم کی خصوصیت اور امتیاز کو سمجھنے کے لیے اعجاز قرآن کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم ایک مکمل معجزہ ہے اور کئی جہات سے یہ معجزہ ہے۔ اعجاز قرآن کے تمام جہات کا احاطہ کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے، صرف چند اعجازی پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے۔ علمی، قرآن مجید دقائق علمیہ کا خزانہ ہے جن کو بوجہ خارق عادت ہونے کے علمی اعجاز کہنا بجا ہے۔ روحانی، قرآن کریم کی روحانی طاقت ہی تھی جس نے عربوں کو تمام بری اور معیوب عادتوں کو ختم کر دیا۔ اس نے عربوں کی تمام بری اور معیوب عادتوں کو ختم کر دیا۔ ادبی، قرآن کریم اپنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہے۔ عدم اختلاف، قرآن کریم میں کسی قسم کا تعارض و اختلاف نہیں۔ اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ اعجاز۔ قرآن کریم یوں تو مکمل معجزہ ہے اور کئی جہت سے معجزہ ہے، صرف ایک جہت سے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان تمام جہات کو بیان کرنا تو بہت مشکل کام ہے، البتہ چند جہتیں درذیل ہیں۔ ایک علمی جہت، قرآن کریم میں دقائق علمیہ اس قدر ہیں کہ جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ خارق عادت ہی پیش آ سکتی ہیں، یہ انسان نہیں بیان کر سکتا۔ ان علمی باریکیوں کو، چاہے وہ سائنس کی ہوں، چاہے وہ سیاست کی ہوں یا مذہبی امور سے متعلق ہوں، یہ باریکیاں اور علمی باریکیاں قرآن کریم میں پیش کی گئی ہیں۔ یعنی قرآن کریم علمی اعتبار سے بھی معجزہ ہے اور روحانی اعتبار سے قرآن کریم معجزہ اس طرح سے کس کی روحانی طاقت ہی کا اثر تھا جس نے عرب کی تمام بری اور معیوب عادتوں کو ختم کر دیا۔ عرب ان بری عادتوں سے باز آ گئے جن بری عادتوں سے وہ پہچانے جاتے تھے، حتیٰ کہ ان میں باپ کی بیوی سے نکاح تک کا تصور تھا، اور اس طرح سے چیزیں طعن و تشنیع اور شاعری میں فحش شاعری، ایک اوچھی، تمام چیزیں جو ہے ان کے اندر یہ جو برائیاں تھیں، یہ قرآن کریم کی روحانی طاقت کا ہی اثر تھا جو ان کے اندر سے ختم ہوا۔ یعنی اس اعتبار سے کہ قرآن کریم روحانی اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ اور ادبی اعتبار سے کہ قرآن اپنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے یعنی اس کی ادبیت اور فصاحت و بلاغت کا وہ معیار اس کے اندر ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سے ادبی اور شاعر ٹائپ کے حضرات جو اس طرح سے تھے جن کو لٹریچر سے دلچسپی تھی، وہ اس کی ادبیت سے ہی متاثر ہوئے اور قرآن کریم کو اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ معجزہ ہے۔ یعنی ان لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ قرآن اپنی ادب کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ اس کے اعجاز کی ایک وجہ عدم اختلاف یہ بھی کہ اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ پورے قرآن کریم میں ایسا نہیں کہ کوئی آیت کسی آیت سے ٹکراتی ہو، کسی بات میں کسی آیت میں کسی ایک بات کا حکم ہو اور دوسری آیت اس کے خلاف ہو، اس کو کاٹتی ہوئی اس طرح سے۔ اور قرآن کریم کے خصوصیت میں سے ایک بڑی خصوصیت وحدت انسانیت ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک بڑا امتیاز ہے۔ قرآن مجید واحد ایک ایسی کتاب ہے جو نسل انسانی کی وحدت کا پیغام دیتی ہے۔ قرآن کریم کے سورہ یونس آیت نمبر 19 میں ہے، سب لوگ ایک ہی امت ہے لیکن وہ آپس میں جھگڑتے ہیں۔
وحدت انسانیت کا پیغام دیتے ہوئے قرآن کریم کی سورہ مومنون آیت 52 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قوم ایک ہی قوم ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھی سے ڈرو۔ یعنی قرآن کریم نے پوری انسانیت کو، پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کو ایک ہی نسل سے ثابت کیا اور یہ بتایا کہ سب کے سب بنی آدم، سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام سے نکلے ہیں، اس لیے یہ ایک ہی نسل سے، یعنی نسل کا جو امتیاز تھا اس کو قرآن کریم نے ختم کیا، نسلی امتیاز، نسلی تعصب کو۔ اکمل ہونے کا دعویٰ، سماوی کتب میں سے قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے اس نے مکمل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں کہا گیا، آیت نمبر 3 میں کہا گیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ مکمل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کتاب کی تعلیم زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن مجید کے سورہ انعام آیت نمبر 38 میں ہے، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، نہ انسانی کی ضرورت کی کوئی ایسی چیز نہیں جس میں بیان نہ ہوئی ہو۔ یعنی قرآن کریم کا ایک بڑا امتیاز یہ ہے کہ قرآن کریم اکمل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور قرآن کریم ڈنک کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس دین میں نہ تو تحریف ہو سکتی ہے، نہ کسی قسم کی کوئی زیادتی اور تبدیلی ہو سکتی ہے، اور نہ اس کے علاوہ کسی اور دین اور شریعت کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کریم نے صاف صاف اعلان کیا، جیسے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 38 ہے، کہ کوئی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی اس کتاب میں۔ اس کتاب میں ہم نے ہر چیز بیان کر دی ہے۔ قرآن کریم کے بیان کردہ اصول و ضوابط اس قدر جامع ہیں کہ اس کی روشنی میں زندگی کے تمام مسائل حل کیے جا سکتے ہیں اور تمام قوانین مدون کیے جا سکتے ہیں۔ تقریب انسانیت، جو بلند مقام انسان کو قرآن مجید نے دیا ہے کسی دوسری کتاب نے نہیں دیا۔ قرآن مجید میں کہا گیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے نوع انسان کو قابل تکریم بنایا۔ اس کے برعکس ہندو اچھوتوں کو انسانیت کا درجہ دینے کو تیار نہیں، یہود غیر یہود کو بے دین و کافر کہتے ہیں، انجیل غیر بنی اسرائیلیوں کو کتا اور سور کا نام دیتی، غرضے کہ ہندوؤں، عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک غیر اقوام بے دین، ملچ، سور اور کتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کے برعکس جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں انسانیت کی وہ تکریم، انسانیت کی تکریم ایسا نہیں، پوری انسانیت کی تکریم کا تصور نہیں۔ ہر مذہب اپنے مذہب کے متبعین کو تو تکریم کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور خاص طور سے پھر اس میں جو کاسٹزم یا ذات پات کی جو درجہ بندی ہے اس میں اس کو اسی حساب سے تقسیم کرتی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے ایسا نہیں کیا۔ قرآن کریم میں پورے انسان کو برابر رکھا گیا اور ان کی تکریم کی گئی، اور تکریم میں سب سے بڑی بات یہ کہ تکریم ہی کے ثبوت ہے کہ کہا گیا کہ سابقہ کتب کی مصدق، قرآن مجید ہی ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جو اپنے سے پہلے آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 41 میں کہا گیا، ایمان لاؤ میری اتاری ہوئی اس کتاب پر جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں کہا گیا، قرآن مجید اپنے سے پہلے تمام کتب منزلہ کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یعنی قرآن اپنے سے پہلے کتابوں کی اس بات کی تصدیق کرتی کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں، پہلی شرائع کے لیے ناسخ۔ قرآن کریم کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ اپنی پہلی شریعتوں کے لیے ناسخ کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن کریم اپنے سے پہلی شریعتوں کے لیے ناسخ ہے۔ قرآن کریم کے سورہ بقرہ آیت 106 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جو آیت یعنی پیغام، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسا لے آتے ہیں۔
آیت نسخ میں یہ آیت جو ہے قرآن سورہ بقرہ کی آیت 106 یہ آیت نسخ کہلاتی ہے۔ آیت نسخ میں آیت کا لفظ استعمال کیا گیا، اور لفظ آیت کا استعمال کبھی کبھی رسالت و پیغام کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں یہی مفہوم ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کے سیاق و سباق سے ظاہر ہے کہ یہاں یہود یا شرائع سابقہ کے متبعین مخاطب ہیں۔ عالمگیریت، کسی آسمانی کتاب نے عالمگیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ تمام سابقہ کتب کسی ایک قوم کی رہنمائی کے لیے آتی تھی۔ دوم یہ کہ وہ زمانہ عالمگیر دعویٰ کا مقتضی نہ تھا، لیکن جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس نے عالمگیر ہونے کا دعویٰ کیا، اور وقت بھی اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ کوئی ایسی کتاب نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہو جو عالمگیر ہو، تاکہ تمام نوع انسانی کو ایک قوم کی طرح بنا دے۔ قرآن کریم کی سورہ یوسف آیت نمبر 104 میں کہا گیا، یہ کتاب تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ روی کی تعلیم، قرآن مجید میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں مغضوب الضالین کے راستے کے علاوہ صراط مستقیم کی رہنمائی طلب کرنے کی دعا سکھائی گئی، اور صراط مستقیم ہی راہ اعتدال ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے آیت نمبر 143 میں اس امت کو امت وسط کہا گیا۔ امت وسط سے مراد ایسی جماعت ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہونے کی وجہ سے عرفہ سے عرفہ مقام پر پہنچی ہو۔ سابقہ کتب کے اجمال کی تفصیل، پہلی کتب سماوی میں جو اجمال اور ابہام رہ گیا تھا، قرآن مجید ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کے سورہ یونس آیت نمبر 37 میں کہا گیا، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا اوروں کا افطرا ہو، لیکن یہ تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں، جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ سورہ الحجر میں اس کو قرآن مبین کہا گیا۔ قرآن کے ساتھ مبین کی صفت لا کر یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ ان تمام باتوں کو کھول کر بیان کرنے والا ہے جو پہلی کتب میں اجمال کے طور پر بیان ہوئی تھیں، مثلا مسئلہ معاد، صفات الہیہ اور رؤیت باری وغیرہ۔ یعنی یہ تو اس کی ایک خصوصیت جہاں یہ ہے کہ یہ اپنے سے پہلے کتابوں آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وہی ایک امتیاز اس کا یہ بھی ہے کہ یہ اپنے سے پہلے کتب میں جو باتیں مجمل بیان ہوئی ہے اس کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ جیسے مسئلہ معاد ہے، یہ صفات الہی، یہ رؤیت باری، یہ تمام چیزیں اس میں سابقہ کتب میں اجمالی طور سے بیان ہوئی، لیکن قرآن کریم اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ دعویٰ کے ساتھ دلیل، قرآن مجید کسی دعوے کو بغیر دلیل کے نہیں منواتا۔ یہ کتاب انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر قسم کے دلائل دیتی ہے تاکہ شک و شبے کو بے قبول سے اکھاڑ پھینکے۔ قرآن کریم نے شروع میں ہی لا ریب فیہ کہہ کر قارئین کی توجہ اس طرف پھیر دی کہ دعوے کے ساتھ دلائل و براہین ہوں گے، اس کی وجہ سے شک و ابہام کی گنجائش نہیں رہے گی۔ عقائد باطلہ کی تردید، قرآن کریم نے باطل عقائد کی تردید کی۔ جن باطل عقائد کی تردید صراحتاً کی گئی ان میں عقیدہ کفارہ، تثلیث، ابنیت، ثنویت، تناسخ اور روح و مادہ کی ابدیت۔ خلاصہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے امتیازات اور خصوصیات کو سمجھتے ہوئے ان کی کون کون سی خصوصیات ہیں، ان میں سب سے پہلے ہم نے اعجاز قرآن کے بارے میں پڑھا، پھر وحدت انسانیت، ایک خصوصیت اس کی وحدت انسانیت کا پیغام، اکمل ہونے کا دعویٰ، تقریب انسانیت، سابقہ کتب کی مصدق، پہلی شرائع کے لیے ناسخ، عالمگیریت، میانہ روی کی تعلیم، سابقہ کتب کے اجمال کی تفصیل، دعویٰ کے ساتھ دلیل، عقائد باطلہ کی تردید۔ یہ وہ امتیازات ہیں جو قرآن کریم کی اپنی خصوصیت اور اپنی امتیاز ہے، جو اس کو دوسری کتابوں سے بھی